الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہم اپنی سعادت پہ خوش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم ولی کی بارگاہ یعنی سیدنا ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا، اور اہل علم جانتے ہیں کہ سیدنا ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا امام ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے قطب الاقطاب ہیں، غوث الغواص ہیں، ان کے خاص جانشین ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصوصی آپ نے ان پہ توجہ دی۔ اور جب حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی جب پہلی مرتبہ سیدنا امام ابو الحسن شاذلی سے تونس میں ملاقات ہوئی، تو بلکہ اس کا میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ شروع سے الحمدللہ صالحین میں سے تھے، اور بچپن سے آپ پہ ولایت کے آثار تھے۔ تو آپ کو بھی حضرت سیدنا قطب الاقطاب امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا شورا پہنچا، تو آپ نے ملنے کا ارادہ کیا۔ پھر جب آپ کی تونس میں آمد ہوئی تو کسی دوست نے آپ کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتے ہیں، لیکن پہلے میں استخارہ کروں گا۔ اور جب آپ نے استخارہ کیا تو رات میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے جن کے سر پہ سبز رنگ کی چادر ہے، اور ان کے دائیں جانب بھی ایک شخص بیٹھا، بائیں جانب بھی ایک شخص بیٹھا ہوا۔ اور جب شیخ نے ان کو دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ تم قطب الزمان کے پاس آئے ہو۔ تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اگلے دن جب آپ اپنے دوست کے ساتھ سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی کی صحبت میں پہنچے تو وہی صورتحال جو آپ نے خواب میں دیکھی تھی، یعنی امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ سبز چادر، اور آپ کے دائیں جانب بھی ایک شخص ہے، بائیں جانب بھی ایک شخص ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ قطب الزمان کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ تو اس طرح سے پھر حضرت امام ابو العباس احمد المرسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شاذلی سے بیعت کی۔ پھر ساری زندگی امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پہ فرمایا تھا کہ ابو العباس 20 سال پہلے مجھے تمہارے بارے میں اطلاع دے دی گئی تھی، یعنی امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا 20 سال سے انتظار کر رہے تھے، الحمدللہ۔ پھر امام شاذلی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابو العباس میں نے تمہیں اپنے قریب اس لیے کیا ہے تاکہ تم میں ہو جاؤ اور میں تم ہو جاؤں۔ اور امام شاذلی رحمۃ اللہ نے آپ کی خصوصی تربیت فرمائی، اپنی زندگی میں ان کو دینی کاموں پہ، دروس میں، دیگر کاموں پہ لگایا، تبلیغ دین کے لیے لگایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور وہ اعلیٰ مقام جو قطبیت کا مقام ہوتا ہے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر آپ کی طرف منتقل ہوا۔ خود امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرسی کی یہ خاصیت ہے، یہ ان کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ولایت میں کہ ان کے پاس کوئی دیہاتی شخص جس کو استنجا کرنے کے مسائل نہیں آتے، وضو کرنے کے مسائل نہیں آتے، صبح ان کی خدمت میں آتا ہے اور شام تک رہتا ہے تو اللہ کا ولی بن کے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ عظیم امام کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہم مزید بھی گفتگو کریں گے، مزید آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے میرے احباب ہیں جنہوں نے خاص طور پہ دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے، سب کی پریشانیاں، تکالیف، رنج، غم، مصائب، علم، قرض داریوں کو، بے روزگاریوں کو، بیماریوں کو، بے اولادیوں کو دور فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ اے رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج الکرب عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بهذا الولي الكريم۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔